بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ لوگوں کا زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دردناک واقعہ ہے، اس کے سننے کے بعد آپ لوگ اپنی آنکھوں آنسو روک نہیں پاؤ گے۔ مسلموں کے ساتھ آنے والے ظلم اور بربریت کے آپ نے سینکڑوں واقعات سنے اور داستانیں پڑھی ہوگی، مگر ہیرا کی داستان جیسی کوئی داستان نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ یہ واقعہ ہندوستان میں ضلع مظفر نگر تحصیل بڑھانا میں واقع ہوا ہے۔ وہاں دو حقیقی بھائی رہتے تھے۔ ان کا گھرانہ بہت مذہبی ہندو اور جرائم پیشہ تھا۔ ان دونوں میں سے چھوٹے بھائی سفاک ظالم تھا۔ بڑے بھائی کی 4 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ چھوٹے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑے بھائی کی جو بڑی بیٹی تھی اس کا نام ہیرا تھا۔ عجیب سی دیوانی لڑکی تھی۔ کبھی کبھی گھر والوں کا خیال تھا اس پر اوپری اثر ہے، کئی سیاحوں وغیرہ کو بھی دکھا دیا۔ 8ویں کلاس تک اسکول پڑھ لی۔ گھر والوں نے اسکول سے نکال کر گھر میں کام میں لگا دیا، لیکن ہیرا کو آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا۔ 8 دن کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر لے اور کتابیں لی۔ جب کتابیں خود سمجھ میں نہ آئی تو مدد کے لیے قریب گھر جا کر ایک لڑکی سے مدد مانگی۔ اس لڑکی کا ایک بھائی تھا، بڑا بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح ہیرا کو ڈاکو نے بہکایا اور رات کے وقت دونوں فرار ہو گئے۔ اس ڈاکو کا بڑوت میں جنگل کے قریب اس کا گروہ رہتا تھا۔ ہیرا کو وہاں پہنچا دیا۔ ہیرا تو اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپ کے روتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس ڈاکو کے گینگ میں ایک مسلمان لڑکا رہتا تھا، ادریس پور کا، یہ جگہ کا نام ہے۔ تو ایک دن اس مسلمان لڑکے نے ہیرا کو روتے ہوئے دیکھا۔ رونے کی وجہ معلوم کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ یہاں تو آ گئی، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے۔ میں اپنی کم عمری اور کم سمجھی میں یہاں آ گئی ہوں۔ مسلمان لڑکے نے یہ سنا تو اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے پکے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا۔ اب اس مسلمان لڑکے نے ایک کھیل بنایا اور اس کھیل کے ساتھ ہیرا کو
باحفاظت اور باسلامت گھر پہنچا دیا۔ اس سے آپ یہ بات ذہن نشین کیجیے، ایک مسلم لڑکا جو ڈاکو تھا اور ڈاکو کے گینگ میں تھا، ایک غیر مسلم لڑکی کی حفاظت کر رہا ہے، وہ باحفاظت گھر پہنچا رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، ایک مسلم بھائی ایک مسلم بہن کی کس طرح عزت اتارتی ہے، اور اس پر بس نہیں کرتے، بعض کو قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ بہرحال جب ہیرا گھر پہنچ گئی، گھر والوں نے پوچھا اتنے دنوں سے آپ کہاں تھی؟ ہیرا نے بتایا کہ ڈاکو کے گینگ نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن میں نے اپنی عزت اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کی ہے، لیکن اب گھر والے کس طرح ماننے کو تیار تھے۔ یہ اپنی بات میں سچی ہے۔ تحقیقات شروع کر دی، تحقیق کرنے کے لیے اسپتال لے گئی۔ اسپتال والوں نے تحقیق شروع کر دی، جس طرح اسپتال والے کرتے ٹیسٹ الٹراساؤنڈ وغیرہ۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ڈاکٹروں نے کہا یہ لڑکی محفوظ ہے۔ تو دونوں، لڑکی کا باپ اور لڑکی کا چچا، خوشی خوشی ہیرا کو گھر لے آئی۔ اب گھر والے تو مطمئن ہو گئے، لیکن ہیرا کی زندگی کی سب بدل گئی۔ اب ہیرا کی دل میں کچھ اور باتیں تھیں۔ وہ ادریسپور کا مسلمان لڑکا گھر میں اس مسلم لڑکے کا حسن سلوک اور شرافت کا ذکر کرتا رہا۔ اب ہیرا مسلمانوں کے گھر جانے لگی اور مسلم لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ مسلم لڑکی نے ہیرا کو 2 کتابیں دی، ایک کا نام تھا دوزخ کا کھٹکا اور دوسری کا نام جنت کی کنجی۔ ہیرا وہ کتابیں گھر لے آئی۔ جب گھر والوں نے مسلمانوں کی کتابیں اپنے گھر میں دی تھی، ہم نے پہلے بتایا کہ اس کا گھرانہ بہت مذہبی ہندو اور شدید نفرت کرنے والے، یعنی مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جب انہوں نے گھر میں مسلمانوں کی کتابیں دی کی تو بیچاری ہیرا کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کتاب آئندہ گھر میں دی گئی تو تجھے کاٹ ڈالیں گے۔ لیکن اب ہیرا کی دل میں اسلام گر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کی دل کی کھوپڑی کو اپنے نور سے منور کیا تھا۔ اب ہیرا نے فیصلہ بدل لیا اور مسلمانوں کے مدرسے جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب لڑکی تھی، اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی اور پڑھنے لگی۔ اب وہ بالکل اداس رہتی تھی۔ وہ ہنسنے والی لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا، اور پھر نہ جانے کس طرح پروگرام بنایا اور پھر سے گھر سے بھاگ گئی۔ ایک مولانا صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ پلٹ چھوڑائی اور وہاں سے ایک عظیم انسان جس کا نام مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے حوالہ کیا۔ مولانا صاحب نے احتیاط کے طور پر ہیرا کو اپنی بہن
پہلے میں بھیج دیا۔ اب ہیرا وہاں رہی تقریباً 1.5 سال۔ اب ہیرا کو وہاں بہت مناسب ماحول ملا۔ پہلے کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن ہیرا کو اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خاص کر اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ ایک رات خواب میں دیکھی کہ اس کی ماں مر گئی۔ آنکھ کھلی، اس کے دل میں خیال آیا اگر اس کی ماں بغیر ایمان لے آئے مر گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر رونے لگی اور اس کے چیخیں نکلنے لگی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا اور تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا، اور لوگ اس کو سمجھاتی تھی کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مار دے گی، اور اس سے زیادہ ہی کہ تمہیں پھر ہندو بنا لے گی۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس بیچاری کو گھر یاد آ جاتا اور گھر جانے کی ضد کرتی۔ مجبور ہو کر اس عظیم انسان نے اس کو اجازت دے دی۔ گھر سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت کی نیت سے جا رہی ہو، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات پر ہیرا نے کہا وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر تم کو تکلیف دیر ہوئی، وہ تکلیف ہوگی جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سنت ہے۔ اگر گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اب ہیرا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، اور دعوت کی نیت سے گھر جانے کی عہد کر لی۔ دہلی سے فلک اور فلک سے گھر آ گئی۔ جب ہیرا گھر پہنچ گئی تو کسی نے جوتوں سے اور کسی نے لاتوں سے مارا، لیکن ہیرا خاموش تھی، کچھ نہیں کہا۔ اب ہیرا کی ایمان اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی ہوں، لیکن یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، مجھے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اب ہیرا کی یہ حالت ہو گئی کہ جب گھر والوں سے مار دیتے تو رو رو کر الٹے گھر والوں کو اسلام لانے کو کہہ دیتی۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتی تھی، اس کی ماں بیمار تھی۔ 2 مہینے بعد اس کی ماں مر گئی، تو اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دینے کی وہ کہتی۔ ہیرا نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، ظالموں ظلم مت کرو، میری ماں کو جلانا بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ مسلمان تھی، لیکن ظالموں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اس کی ماں کو جلایا، اور ہیرا کو ماموں کی گھر چھوڑائے۔ اب اس کے ماموں اس کی مسلمانوں سے عاجز آ گئی، اور انہوں نے ہیرا کے چچا اور باپ کو بلایا کہ اسلام مذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے۔ اب ہیرا کے چچا نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، ظالموں نے مار ڈالنے کا مشورہ دیا، اس مار ڈال۔ دونوں بھائی جا کر ہیرا کو گھر لے آئی،
اور ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ اب دونوں بھائیوں نے اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ قریب بوا کے آ جا رہا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو اس نیک بندی پر۔ شاید اس کو خواب میں معلوم ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت اور نئے کپڑے پہنے اور چچا سے کہا آخری نماز کو پڑھنے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن بن کر اس کے ساتھ چل گئی۔ آبادی سے دور راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے باپ اور چچا سے بالکل نہیں کہا کہ گھر ادھر کہا۔ اب ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا پتا جی آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ ظالم چچا کے ساتھ تھیلے میں 5 لیٹر پٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور ظالم چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی عاشقہ اس کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندہ چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نر کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نر کا۔ اور اس کے اوپر سارا پٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ اس کے باپ بس روتے ہوئے اس معصوم کو کھڑے دیکھتے ہوئے گڑھے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اس طرح کہنے لگی میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، اللہ آپ ہماری ہیرا سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا پتا جی اسلام قبول کر لینا، چچا جان مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھی۔ اس پر ظالم چچا کو بہت غصہ آیا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ اب ہیرا جلتے ہوئے آگ میں جل گئی اور شہید ہو گئی۔ ہیرا نے تو قربانی دے دی، لیکن اس کی قربانی نے جو رنگ لائی ہے جب آپ لوگ وہ سنیں گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ ہیرا کی قربانی نے اس طرح رنگ لائی۔ اس کے باپ، اس کے ظالم چچا، بہن، بھائی، بھابھی سب مسلمان ہو گئے۔ اس طرح مسلمان ہو گئے انشاءاللہ اور پارٹ 2 میں ذکر کریں گے۔